ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کل ہم نے اسی پروگرام کے پلیٹ فارم سب سے پہلے یہ ایشو اٹھایا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ رائٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. پاکستان کا غریب آدمی جو ہے وہ اربوں ڈالرز کا مقروض ہے, اور اس کے علاوہ بھی صاف پانی سے لے کر روٹی کھانے تک کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے دن میں. لیکن پنجاب اسمبلی جو ہے انہوں نے کمال بے حیثیت بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل جو ہے وہ ایک بل پاس کیا, اور اس بل کے پاس کرنے میں انہوں نے اپنی تنخواہیں جو ہے 3 گنا بڑھا لیں. اور انہوں نے اس چیز کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا کہ جس عوام کا ووٹ لے کے وہ آئے ہیں وہ عوام جو ہے وہ کن حالات میں ہیں. اور یہ آلریڈی ایک مراد یافتہ طبقہ ہے جو obviously کروڑوں روپے الیکشن میں خرچ کر کے آتا ہے. پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ غریبوں کا الیکشن نہیں ہوتا. 90% لوگ جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچتے ہیں, خواہ ایم پی اے کا الیکشن ہو یا ایم پی اے کا الیکشن. تو ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے زندگی گزارنا ان لوگوں کے لیے مسئلہ جن کا ووٹ لے کے آتے ہیں. ان کے حق پہ ڈاکہ مارنے کا متعلق تھا کل کا یہ بل. اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب, کیونکہ اس کے ہاؤس سے یہ سمری جو ہے یہ دستخط ہوئے تھے اس کے, تو اس کانٹیکس میں حیران کن بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مراد یا وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کر دی گئی. 3.5 لاکھ ان کی تنخواہ کی گئی ہے. اور میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں, کل میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا سارا وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دوسرے لوگوں کی مراد, لیکن آج میں ذرا فوکس کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر جو ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بل ہے. سابق ارکان اسمبلی کی تاحیات مفت علاج, یعنی اس ملک میں لوگوں کو علاج نہیں مل رہا جو زندہ ہے, تو یہاں پہ تاحیات مفت علاج ادویات ملیں گی. 2002 کے انتخاب, یہ وزیر اعلیٰ کا بتا رہا ہوں ابھی آپ کو میں, 2002 کے انتخاب کے بعد کم از کم 6 ماہ وزیر اعلیٰ والا مراد کا اہل ہوگا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی کے لیے 2500 cc گاڑی ملے گی جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے یا جب سابق ہو جائیں گے. ذاتی استعمال کے لیے ایک نئی کار اور ڈرائیور بھی حکومت فراہم کرے. یہ وہ مراد ہے جو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو ملیں گی. 5 سیکیورٹی اہلکار کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے جانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. جو سابق بن جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب, تو ان کو ایک پرنسپل سیکرٹری 2 جونیئر کلرک ملیں گے. مطلب کہ جب وہ کوئی کام نہیں بھی کر رہے اس قوم کے لیے تب بھی ان کو ایک پرسنل سیکرٹری اور 2 جونیئر کلرک ملیں گے. 10,000 روپے ماہانہ ٹیلی فون الاؤنس بھی سابق وزیر اعلیٰ کو ملے گا. تاحیات رہائش کا سابق وزیر اعلیٰ جو ہے مرتے دم تک, جب تک وہ مریں گے نہیں قبر بھی نہیں جائیں گے, ان کو رہائش کا ملے گی. تاحیات گھر اس سابق وزیر اعلیٰ کو ملے گا جس کی لاہور میں رہائش کا نہیں ہوگی. تو آبویسلی ہمارے بزدار صاحب جو ہیں وہ تو ویسے ہی بڑے درویش صرف وزیر اعلیٰ ہیں. اب تو وہ شہنشاہ بن گئے اس بل کے بعد. جتنی سادگی ان کی پرائم منسٹر عمران خان نے بتائی تھی اور گنوائی تھی, تو انہوں نے میرا خیال سے وہ واقعی اتنے سادہ تھے. انہوں نے زندگی میں کبھی دولت یاشی اور عیش نہیں دیکھی. انہوں نے کہا بل کے ذریعے اس کو پاس کرایا جائے. لیکن میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب اسمبلی کے ان تمام بے حس اراکین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عوام کا کیا ریئیکشن ہے آپ کے اس بل پہ. اور جہاں عوام مر رہی ہے وہاں پہ آپ اپنی یاشی کے لیے 3 4 گنا اپنی مراد بڑھا رہے ہیں. اس سے زیادہ زیادتی ایکسچیکرز ٹیکس پیئرز اماؤنٹ کے عوام کی اس پہ ہو سکتی ہے, شاید اس کی مثال نہ ملے. عوام کیا کہتی ہے, میں صرف بڑا چھوٹا سیمپل آپ کو دکھا رہا ہوں میں کہ لاہور میں جو پنجاب کا گڑھ ہے, پاکستان کا دل ہے, لوگ کیا کہتے ہیں اس بے حس قرارداد اس قانون کے اوپر. یہ کیا غریب لوگ ہیں؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنی سیلری کم کرتے عوام کو فائدہ پہنچاتے. 83,000 روپے قدم ڈبل تنخواہ کر دی. جہاں غریب آدمی محنت مزدوری کرنا انہوں نے ڈبل کنے دینی ہے. بغیر تنخواہ تو بھی کم کر سکتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان دے کے انہوں نے چاہیے کہ نوٹس لان گیس سے ملنا تھا. اگر مہنگائی ہوئی ہے تو ان کی سیلری بڑھ گئی ہے, عوام کو کیا بینیفٹ ملا ہے؟ جیسے نواز شریف اور شہباز شریف کو نکالا ہے, انہیں ٹھٹے مار کے نکال لے گی. وہ تو اپنے ہی پیک مار دینا, مل جلتے ہیں. یہ ایسا انصاف ہے جس میں انصاف کہیں نہیں ہے. ہمارے حساب سے تبدیلی الٹا آ گئی ہے. 200-400 کمائے اور عمران صاحب کو دے دیں. یہ یار ملی بھگت ہے. قرضے آپ نے دینے, کھاندے آپ نے تے کٹ دے وامچوں نے, انہوں نے ہی کم پڑے ہیں. یہ جو تنخواہیں بڑھائی ہیں انہوں نے اسمبلی میں, یہ سر زیادتی ہے. یہ تو پہلے ہی لوگ کروڑ پتی ارب پتی ہیں, ان کے ڈبل تنخواہیں انہوں نے کر دی ہیں. وزیر اعلیٰ کا 4.25 لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی ہے. یہ خادم اعلیٰ ہے. ہم مزدور آدمی ہیں, ادھر کام ہی کوئی نہیں ہے. یار کمر توڑ دی ہے بندے کی مہنگائی نے. مہنگائی کی ریشو بے حد بڑھ چکی ہے. بس یہ ٹیکس دیں گے, چھتر مارے اور ٹیکس لے لیں. چھوٹے آدمی کا تو بہت برا حال ہے. کہ قریب جو ہے نا مردوں پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا. ظلم ہو رہا ہے, ظلم کی انتہا ہے غریب کے ساتھ. اگر وہ فیسلٹیز دیتے ہیں, ہمیں ہاسپٹل دیتے ہیں, ہمیں ایجوکیشن دیتے ہیں, تو ہم لازمی ٹیکس دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ بلوں میں ٹیکس لے رہے ہیں, پانی میں ٹیکس لے رہے ہیں, ہر چیز میں ٹیکس لے رہے ہیں. کاروبار ہوگا تو ٹیکس دیں گے نا. اس کے پاس نوکری نہیں ہے, وہ تو عمران خان کا بھی سر میں ایٹی مارے کہ آپ بھی لے لیں مجھ سے, میرے پاس تو یہی ہے. انا ونڈے شرینیاں مڑ مڑ آپ دیاں نوں. عوام کی اب رائے سن رہے تھے ویورز. آبویسلی انہوں نے پنجاب اسمبلی کی اس بحث بل کو جو ہے ریجیکٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے اپنے لیے مراد بڑھا لیں
اور جو اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بل میں شامل نہیں تھی. یہ بل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے سادہ اکثریت سے جو ہے وہ منظور کیا, اور اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ تو کورٹ میں جاری ہے. لیکن بڑا اہم سوال جو میں اٹھاؤں گا اس میں وہ یہ ہے کہ یہ بل اب گورنر نے کہا ہے کہ دوبارہ واپس جائے گا, کیونکہ پرائم منسٹر نے مایوسی کا اظہار کیا اس بل کے اوپر. لیکن صرف مایوسی ہے, اس کے اوپر تو سرزنش ہونی چاہیے تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی. تو اب یہ بل جب واپس جائے گا, اس میں دوبارہ ووٹنگ ہوگی, تو اب یہ بہت بڑا ایک اہم مقام ہے, ٹیسٹنگ ٹائم ہے پنجاب کی اپوزیشن کے لیے کہ وہ اس بل کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر وہ حکومت کو امبیرس کرنا چاہے پنجاب کی اپوزیشن, جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, میں آپ کو ابھی اس کے نمبر بھی بتاؤں گا وہ کتنے ہیں, کرنا چاہے تو بڑے آرام سے اس بل کو روک سکتے ہیں, عوام کے بیسٹ انٹرسٹ میں بھی, اور گورنمنٹ کو امبیرس کیا جا سکتا ہے سیاسی لحاظ سے, سیاسی فرنٹ پہ, اور پھر شاید تحریک اعتماد لینی پڑے گی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اگر یہ بل ریجیکٹ ہوتا ہے پارلیمان کے اندر. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ عوام نے اس بل کو ریجیکٹ کیا, ہم نے اس پہ پروگرام کیا, لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے, لیکن اس کے باوجود جو ڈپٹی اسپیکر ہے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کیا بتایا الائٹ کے, وہ ذرا سن لیتے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی ایک طرح کی شٹ اپ کال دیا, سن لیں ذرا کیا کہا انہوں نے. ملکی حالات کو آپ دیکھ لیں, معیشت کی کیا پوزیشن ہے, ڈالر کی پرائس کدھر پہنچ چکی ہے, $140 پہنچ چکی ہے, انفلیشن کتنی ہو چکی ہے. اگر اس حالات میں اگر ایک ممبر عزت دار طریقے سے اگر ایک تنخواہ اس کی بڑھ جائے اور گزارا کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. عمران خان نے غلط کیا یہ ٹویٹ کر کے, میں نے خان صاحب کی ٹویٹ نہیں دیکھی. بیان ان کا یہی ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے کس بات کی, کہ یہ جو اقدام پنجاب اسمبلی میں کیا گیا, کیا اقدام, تنخواہیں بڑھانے کا, کوئی اس میں کوئی غلط اقدام نہیں, میں اس کو کوئی غلط. رائٹ, یہ تو تھے ڈپٹی اسپیکر, اور میں آپ کو پینل بتا دوں, ویورز پہ ضرور بات کریں گے. قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں, فرق حبیب صاحب موجود ہیں, علی احمد کور صاحب. میں سب سے پہلے کور صاحب پر جاؤں. کور صاحب, پنجاب کی جو خاص طور حکومتی اراکین ہیں ان کی بے حسی کی انتہا ہے کہ عوام یہاں مر رہی ہے, اور انہوں نے, اور پرائم منسٹر ہمارے کشکول لے کے جا رہے ہیں باہر کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, اور واقعی پیسہ نہیں ہے. قرضہ کیا, سود کی رقم اتارنی مشکل ہوئی ہے, سود در سود در سود اس قوم پہ ہے. لیکن پنجاب اسمبلی کے ممبران جو ہے, خاص طور پہ حکومتی اراکین جو ہے, انہوں نے وزیر پنجاب کے لیے بھی امارات کا اعلان کر دیا. ایسی امارات جو کوئی شہنشاہی لے سکتا ہے, وہ کوئی درویش وزیر اعلیٰ نہیں لے سکتا, جو عمران صاحب نے ان کے متعلق بتایا تھا کہ بڑے سادہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ. کور صاحب کیا کہیں گے آپ اس قرارداد پہ, اس بل پہ؟ بلکہ کامران شاہد صاحب, میں سمجھتا ہوں, اور آپ مبارکباد کے وہ ہیں کہ جناب ود ان کچھ گھنٹوں کے اندر ہی اندر یہ بل پاس ہوا, اور آپ نے فوراً اس کے اوپر یہ پروگرام کیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں آج کا آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے, اور بالکل عوام کی سوچ کے مطابق ہے. آج جو بھی آپ بات کریں گے, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل عوام کے دل کی گہرائی سے جو آہیں نکلتی ہیں, جو سوچ ہے, آپ اس کی ترجمانی کریں گے. آپ ان کی کیا بات کرتے ہیں؟ میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا, مگر یہ حقیقت ہے. اس ملک میں جو بھی پارلیمنٹ آئی ہے, میں صرف پنجاب اسمبلی کی بات چھوڑ دیں, آپ جو بھی پارلیمنٹ آئی ہے, اور ہماری ساری تاریخ کی آپ پارلیمنٹ کی جتنی بھی قانون سازی ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ایک قانون غریب کے لیے نہیں بنا. ایک قانون یہ جو مہنگائی اور یہ بے روزگاری سے جو تڑپتی ہوئی قوم ہے, اس کے حق میں ایک قانون سازی نہیں ہوئی. جو بھی قانون سازی ہوئی ہے, جو بھی مراد ہوئے ہیں, جو بھی بونس ملا ہے, جو بھی تنخواہیں بڑھی ہیں, یہ سب کی سب یہ پارلیمنٹ والوں کے لیے بڑھی ہیں. آپ پارلیمنٹ کو نہیں لیں. پارلیمنٹ نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے اپنے لیے کی ہے, اپنی مراد کے لیے کیا ہے, ججز کے لیے کیا ہے. آپ جو کہتے ہیں نا یہ جتنی بھی رعایت اور مراد کی آپ نے بات کی ہے, یہ سارے ججز لیتے ہیں, اور یہی ساری کی ساری مراد جو ہماری عسکری کیا جو پہلے سے میں سمجھتا ہوں کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں, جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے, جو سارا ملک پھر کر آئے ہیں, اور جن کو پیسے کی اور روٹی کی اور مہنگائی کی اور ماں باپ کے لیے دوائی کی کبھی پریشانی ہوئی نہیں, وہ مراد لیتے ہیں. آپ آئیں بازاروں میں پھریں. اب میں آپ کو کہتا ہوں, کسی غریب آدمی کو آپ چھوڑیں, پاکستان کے ایک شہری کے آپ کے چہرے پہ آپ کو خوشی نظر نہیں آئے گی, اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نظر نہیں آئے گی. وہ ایک پریشانی گھر سے لے کے نکلتا ہے, اور رات کو پریشانی لے کر پھر اپنے گھر میں آتا ہے. یہ ملک ہے, یہ آپ نے مذاق بنائے ہوئے. سارا آپ امریکہ پھر لیں, $100 کا جو آپ کسی کو اگر نوٹ دیں گے, اگر آپ نے $20-25 کا کوئی چیز پرچیز کیا, جب آپ اس کو $100 کا نوٹ دیں گے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا میں کیا کروں.
جی ساری برطانیہ میں 50 پاؤنڈ سے زیادہ کا وہ نوٹ نہیں ہے، اور ہم 5000 کا نوٹ رہ کے صرف 4 آدمی اگر کسی عام ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں، عام ہوٹل میں، تو 5000 کا جو آپ نوٹ دیں گے، کرنسی نوٹ دیں گے، واپس آپ کو روزگاری ملے گی، نہ تو غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس حالت میں لوگ یہاں زندہ ہیں، میں شاباش ان کو۔ اس ملک میں سب سے بڑا کمال زندہ رہنا ہے۔ اس ملک میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود ایک موٹر سائیکل پہ 4 بچوں کو لوگ بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان 4 بچوں کا فیس ان کو پتہ ہے کہاں سے آتا ہے؟ اس ملک میں تعلیم دلانا میں کہتا ہوں سب سے مشکل کام ہے۔ اس ملک میں روٹی، میں نے کہا شام کو آدمی جب غریب آدمی واپس جاتا ہے پریشانی کے ساتھ جاتا ہے کہ گھر میں یہ جو بچے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ان کو میں کھانا کہاں سے دوں؟ نہ ماں کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو کرسا اتنے برے حالات میں پنجاب اسمبلی کے اراکین نے یہ بل پاس قرارداد بنا دیا، آپ اس کو پھر کیا کہیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا پاکستان سے باہر کے لوگ ہیں؟ یہ کوئی الگ مخلوق ہے؟ میں کامران صاحب، میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، بہت نرم لہجے میں کہہ سکتا ہوں، شرم آنی چاہیے۔ میرے پاس نہیں، غریب آدمی کے ساتھ نہیں، اور کسی کے پاس نہیں، آپ مراد لیتے ہیں۔ کیا کرنے گا؟ آپ نے کام کیا کیا؟ آپ نے کون سی قانون سازی کی ہے جو اس ملک کے کروڑوں لوگوں کے حق میں جاتی ہے؟ نیل بٹا نیل۔ آپ باہر تو پھریں، نیل بٹا نیل ہے۔ آپ کروڑوں روپے آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ کروڑوں روپے آپ خرچ کر کے آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پھر بھی آپ ہاتھ پھیلا کے اپنے لیے مراحت مانگتے ہیں۔ صحیح ہے۔ کس کی بات کروں میں؟ تو ہم تو ایک آدمی کو جانتے ہیں، ایک آدمی ہم سے بات کرتا ہے، یہ ججز کے پاس کام کرتے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے جذبات کی میں بڑی قدر کرتا ہوں ہمیشہ، تو آپ نے بڑی زبردست ترجمانی کی عوام کی اس وقت اور اس بل کے اوپر۔ قاہرہ صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو، obviously پیپلز پارٹی کے اراکین اس پہ شامل نہیں تھے اس بل میں آپ کا موقف بھی جاننا چاہوں گا۔ جو قانون بنا ہے، عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ نہیں ہے یہاں پہ، آپ دیکھیں مراد کتنی بڑھ گئی وزیر اعلیٰ کی بھی اور ممبران کی۔ دوسرا سوال ساتھ ہی لے لیجئے گا کہ اپوزیشن کے پاس ایک گولڈن چانس ہے ثابت کرنے کا بیسیکلی کہ یہ قانون سازی بھی غلط ہے اور حکومت کو پولیٹیکلی امبیرس کرنے کا بھی، تو کیا آپ اس بل کی مخالفت کریں گے؟ دوبارہ آپ گورنر صاحب کو ریفر کریں گے اسمبلی کے اندر مل کے، آپ اپوزیشن کے اراکین جو ہیں؟ قاہرہ صاحب۔ کامران شاہد صاحب، میرا ویو، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے، اور علی احمد کرد صاحب کی اتنی زوردار گفتگو کے بعد اب ذرا مشکل ہے کہ ہم ہمارے بزرگ ہیں، سینئر ہمارے ساتھی ہیں، مشکل ہے کہ اب اس کو کنٹراڈکٹ کیا جائے، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، اسمبلیوں کے ممبران اور اگر وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 49,000 یا 50,000 ہو، آپ کے ہاں جو عام کام کرنے والا سرکاری ملازم ہے، اگر آپ کے ہاں کلرک کی تنخواہ 35,000 ہو، اگر آپ کے ڈپٹی سیکرٹری کی تنخواہ 50,000 ہو، اگر آپ کے سول جج کی تنخواہ، یعنی اگر آپ یہ دیکھنا شروع کریں کہ ان کے ایکویلنٹ کون کون لوگ ہیں، اور آپ کے سرکاری ملازم میں جو سیکریٹریز بیٹھے ہیں ان کی تنخواہیں دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے اس کام نہیں کرنا، نوکری نہیں کر سکتا، نہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ پبلک سیکٹر میں، اس کو بزنس نہیں کرنا کیونکہ اس کا بزنس کلیش آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست ایک بہت مہنگا کام ہے، اور اب اس کو اور مہنگا کر دیا گیا ہے، اور یہ خاص ایلیٹ اور مختلف جو انٹرسٹ گروپس ہیں ان کے ریپرزینٹیو آپ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک لمبی چوڑی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کے پاس بڑے، لیکن اس سسٹم میں کیا عام آدمی کے داخلے کو آپ نے بند کر دینا ہے؟ اور یہ بھی ایک تماشا ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ بالکل یہ بات بڑی جذباتی بات بڑی عوام کو اپیل کرے گی۔ میں تھا میرے محکمے میں جو میرے سبارڈینیٹ محکمے آتے تھے، جن کے چیئرمین تھے یا ایم ڈیز تھے، وہ ہوائی جہاز میں بزنس کلاس میں ٹریول کرتے تھے، ان کی تنخواہیں لاکھوں میں تھی، اور میں دن رات کام کرنے والا، مجھے اکانومی کلاس میں بیٹھ کے جانا پڑتا تھا، اور کئی دفعہ ہوا کہ ہم نے اکٹھے سفر کیا، میں پیچھے اکانومی میں بیٹھا ہوتا تھا اور وہی سیکریٹری یا ایم ڈی یا جو چیئرمین ہے وہ آگے بزنس کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کی پرسنل پریویلیجز وزیروں سے زیادہ۔ تو قاہرہ صاحب وہ ناجائز تھے نا؟ قاہرہ صاحب دیکھیں، ان کے کم کر دیں، آپ اپنے نہ بڑھائیں، ان کے کم کر دیں، یہ اس کا حل یہ ہے جو ملک کے حالات ہیں اکنامکلی۔ جی کامران شاید گزارش ہے سر بتائیے کہ ملک کے اندر سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافے کیے گئے، پرائیویٹ سیکٹر کی تنخواہوں میں اضافے کیے گئے، وہ اضافے اس لیے ہوئے کہ جو بندہ جس لیول پہ کام کرتا ہے آپ ایکسپیکٹ اس سے کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کرے۔ ہاں یہ تنخواہیں نہ بڑھتی تو اچھا ہوتا، لیکن تنخواہیں شاید اتنی اہم نہیں ہے
کامران جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کرے, آپ ان سے کام لیں, اس سسٹم کے اندر لوگوں کو صحیح لوگوں کا چناؤ کر کے بھیجے. لیکن میرے لیے جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میرے سامنے آج کا اخبار پڑھے ہیں, اخبار میں لکھا ہے مہنگائی مزید بڑھے گی, عوام کی چیخ. جی اسد عمر صاحب نے کہا ہے, یہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے. اور اسد عمر صاحب ذرا غور کرو, آپ عوام کی چیخیں نکلواؤ گے, وہ آپ کی لکیریں نکلوا دیں گے. یہ کیا مطلب, ایک طرف آپ لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے آئے تھے آپ دعوے کر کے کہ ہم تیل سستا کریں گے, ہم بجلی سستی کریں. مجھے وہ اسد عمر کی تقریریں یاد آتی ہے, مجھے اسد عمر کے وہ سارے جو گراف بنا کے کہ جی تیل ہمارا خام اتنے میں آتا ہے, اس کی ریفائنری پہ اتنا خرچ ہوتا ہے, اس پہ ٹیکس اتنا ہے, اور گورنمنٹ اس سے اتنے پیسے کماتی ہے, ہم آئیں گے تو اب یہ کم کر دیں گے. یہ باتیں کدھر گئیں؟ آج لوگوں کی چیخیں نکلوانے کی باتیں کرنے والے, یاد رکھ اس ملک کے عوام تمہاری سڑکوں کے اوپر لکیریں نکلوا دیں گے اگر یہی تمہارے ارادے رہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کام زیادہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ہم ادروائز کریں. ججز کی بالکل علی احمد قاہرہ صاحب میرا سوال کا جواب نہیں دیا. اگر نون لیگ اور آپ اس کو اپوز نہیں کریں گے دوبارہ یہ بل آنے لگا ہے اسمبلی میں, دیکھیے یہ تو پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تنخواہوں کا تعلق ہے اس کو ریشنلائز ہونا چاہیے. یہ بالکل اس وقت پبلک کے مزاج کے خلاف بات میں کر رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے مجھے اس پہ گالیاں ہی پڑیں گی, لیکن جو بات سچ ہے وہ کرنی چاہیے. سر وزیر اعلیٰ کی 6 گنا بڑھ گئی تنخواہ, قاہرہ صاحب 6 گنا بڑھ گئی ہے. پرائم منسٹر سے بھی اوپر چلی گئی ہے تنخواہ ان کی, 3.5 لاکھ ہو گئی ہے, پرائم منسٹر کی 1.5 لاکھ ہے. وزیر اعلیٰ کی تنخواہ تھی کتنی؟ 60,000. وزیر اعلیٰ تو ایک ہے نا, 60,000. 49,000 تنخواہ تھی اس کی. اور ایک جج کی تنخواہ کتنی ہے؟ ایک صوبے کے اندر صرف ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یار. یہ اگر وزیر اعلیٰ اس تنخواہ میں اپنا کام کرنا چاہے, گزارا کرنا چاہے, کر لے گا. تاحیات گھر دیا جا رہا ہے سر, تاحیات پوری ان کو سیکٹریز دیا جا رہا ہے. کام نہیں, میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں, تاحیات سیکیورٹی ملے گی نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ قاہرہ صاحب سوال آپ سے زیادہ تحریک انصاف سے بنتا ہے, کیونکہ وہ تو ان تمام چیزوں کے خلاف تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ حاضر سروس وزیر اعلیٰ بھی یہ نہ لے چیزیں. بات ہے وہ آلریڈی قانون موجود ہے آپ کے ہاں. جی تو سر یہ نہیں, یہ انہوں نے لیا ہے. آلریڈی قانون موجود ہے سر. یہ پہلے کہاں تھا کہ تاحیات گھر ملے گا, یہ پہلے, یہ تو اس بل میں آیا ہے, اس کی شکیں آئی ہیں. پرسنل سیکٹری 2 جونیئر کلرک, وزیر اعظم کو اور پریزیڈنٹ کو یہ آلریڈی پریولیج موجود ہے. جی رائٹ. میں ایسے پریولیج نہیں ہونے چاہیے, یہ ٹھیک ہے. میں آپ میرے ساتھ رہے گا. طارق فضل چودھری صاحب, آبویسلی آپ کی پارٹی کی جو ایک ممبر ہیں وہ تو جا رہی ہیں کورٹ کے اندر, تو آپ اس بل کو کس طرح دیکھتے ہیں, قانون سازی جو ہوئی ہے اس کے اوپر؟ اور دوسرا یہ کہ کیا دوبارہ اگر یہ آتا ہے اس کے اندر پارلیمنٹ میں, پنجاب اسمبلی میں, تو آپ اس کو اپوز کریں گے کہ نہیں؟ کامران صاحب, اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو قومی اسمبلی کے اندر اسی طرح کچھ ممبران نے جن کا تعلق حکومتی جماعت سے تھا, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کی کہ جو ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے. میں اس وقت خود وزیر تھا. یہ معاملہ کیبنٹ میں پیش ہوا باقاعدہ ایک بل کی شکل میں, اور یہ کہا گیا کہ یہ بل جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے. اکثریت وزراء کی رائے وہی تھی جو ابھی قاہرہ صاحب نے بات کی ہے کہ جتنی ممبران قومی اسمبلی کی یا وزراء کی تنخواہیں ہیں یہ اتنی نہیں ہے کہ وہ ان تنخواہوں کے اندر گزارا کر سکیں, اپنے علاقوں سے آئیں, اسلام آباد میں رہیں اور وہ اخراجات سارے برداشت کر سکیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات میں ذرا اس میں بھی آؤں گا کہ ممبر قومی اسمبلی کو باقی جو پرکس اینڈ پریولیج ہیں, مجھے موقع ملا مختلف دنیا کے جو پارلیمنٹ ہیں ان کے وزٹ کا. امریکہ کے اندر یہ آپ دیکھ لیں, آپ اپنا ریکارڈ دیکھ لیں, امریکہ کے اندر جو ایک ممبر پارلیمنٹ ہے اسے 15 سے 16 لوگ ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, چاہے اس کا تعلق اپوزیشن سے ہو یا حکومت سے ہو, جو واشنگٹن ڈی سی میں بھی بیٹھتے ہیں, اس حلقے میں بھی بیٹھتے ہیں, جو صرف اسے اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ ہمارے جو وزراء تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور ہمارے دور میں یہ بل اس طرح پاس نہیں ہو سکا کہ ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہوں کو اضافہ کیا جائے یا انہیں ڈبل کیا جائے. جی جہاں تک ٹیکنیکل ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے اس کا, میں قاہرہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں قاہرہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹیکنیکل اسپیکٹ اس کا ٹھیک ہے کہ ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کیا اس تنخواہ کے اندر گزارا کر سکتا ہے, اجلاس اٹینڈ کر سکتا ہے, باقی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں کیا وہ پوری کر سکتا ہے؟ شاید نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک تعلق ہے ایک آپ اپنی مرضی سے اس شعبے کا انتخاب کرتے ہیں, آپ ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں,
لوگ آپ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, لوگ آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. یہ اس تمام معاملے کا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے. جو گفتگو علی احمد کرد صاحب نے کی وہ بالکل صحیح گفتگو کی انہوں نے, کہ پاکستان میں اگر 40% سے زائد لوگ وہ 3 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, یقیناً وہ اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے سرکاری افسران اگر وہ اپنی تنخواہوں کے اندر, یہ تنخواہیں جتنی بھی آپ قائرہ صاحب نے ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, کیا ان کے گھروں کے بجٹ اس تنخواہ کے اندر بن سکتے ہیں؟ یہ ایک ڈائلیما ہے, یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن طارق صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ ایک بات بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھیں, پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, پاکستان میں جو شخص ایم پی ایم این اے بن کے آتے ہیں, کیا وہ پاکستان کے ایک عام مڈل کلاس جتنے بھی ان کی انکم ہوتی ہے یا اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے؟ غریب کو تو آپ چھوڑ دیں, جو پاکستان کا غریب مر رہا ہے مختلف حکومتوں کے ادوار میں, جو پاکستان کا ایک ایم پی ایم این اے الیکشن کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آتا ہے, کیا وہ ایک پاکستان کی مڈل کلاس کے برابر اس کی کلاس ہوتی ہے؟ غریب کو تو آپ چھوڑیں, کیا وہ افورڈ نہیں کر سکتا؟ اور اس موقع پہ جب آپ کا ملک جو ہے اکنامک پلنج اور کرائسس کے اندر جا رہا ہے, جب آپ دوسرے ملکوں میں پڑوسیوں سے جا کے قرضے اور بھیک مانگ رہے ہیں, تو اس موقع پہ آپ کو تو کم از کم یہ روایت قائم کرنی چاہیے نا کہ آپ نہیں لیں گے ایکسٹرا, گزارا کریں گے. حالانکہ میرا یہ ایمان کی حد تک بلیف ہے کہ ہمارے معزز ایم این ایم پی اتنے ویل آف ہوتے ہیں کہ ان تنخواہوں پہ اس کا گزارا ویسے بھی نہیں ہوتا, اور ویسے ماشاءاللہ پیچھے سے اچھے لوگ ہیں, میں ٹونٹ نہیں کر رہا, وہ ایک خاندانی پیچھے سے رچ لوگ آتے ہیں الیکشن میں. جی میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور میں نے جو اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ تھا وہ بالکل اسی نقطے پہ مرکوز کیا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اس فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں, وہ اس تنخواہ کے لیے نہیں کرتے, خدمت کے جذبے کی بات اگر کرتے ہیں, پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ کی اتنی بڑی جو آبادی ہے وہ تکلیف میں ہے, جو آپ کے سرکاری ملازم ہیں وہ تکلیف میں ہے, تو اس کے بعد آپ اگر ایک طرف تو آپ والی بات کہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, الزام آپ دوسری حکومتوں کو دے رہے ہیں, کشکول لے کے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, اور تکلیف در تکلیف کی بات ہو رہی ہے, اس میں اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے کوئی بل پاس کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا, یہ فلسافیکل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی عوام. یہ میں آپ کو ادھر سے بتا دوں, اس کے اوپر بالکل یہ بات صحیح ہے کہ پوری قوم اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائے گی, بالکل ٹھیک ہے, اعتراض کرے گی. اور یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ کی مراد آئی ہیں, طارق فضل صاحب اور قائرہ صاحب اور کرد صاحب اور فرق حبیب صاحب, یہ تو شاید انگلینڈ کے پرائم منسٹر کی بھی یہ مراد نہ ہو, جو کہ ہم سے تو بہت 1000 ٹائم رچ ہیں, جن پہ قرضے بھی اس طرح نہیں ہیں. فرق حبیب صاحب, آپ سے سوال اس لیے زیادہ پرٹنٹ بنتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آئی سادگی کی ڈرائیو میں تھی, عمران صاحب نے کچھ بڑے سمبولک, لوگوں کا مذاق اڑایا, بھینسیں بیچ رہے ہیں, اس سے آپ کو کیا ہو جائے گا, گاڑیاں بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ سمبولک جیسچر ہوتے ہیں کہ مجھے شرم آئی جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا کہ لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں, پاکستان کے کروڑوں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, اور یہاں پہ پکوان بن رہے ہیں اور 200 ملازم رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ میں بنی گالا جاؤں گا, اور اپنی خرچہ خود کر رہے ہیں وہ, یہ بڑا اپریشیٹ بات. لیکن ساتھ ہی یہ پنجاب گورنمنٹ جو سب کو پتہ ہے, عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو اس طرح کے ڈیسیژنز لے ہی نہیں سکتے. تو اب اس بل کے اوپر قانون پہ کیا ہوگا, جس پہ پرائم منسٹر نے مایوسی کا اظہار کر دیا, اور آپ کی پوری تحریک انصاف نے اس کو سپورٹ کیا ہے, تو بڑی بے حسی کی بات ہے. جو یہ چینج کا سلوگن تو نہیں آپ لے کے آئے پنجاب. دیکھیں کامران صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ آپ نے اس اہم ایشو کو جو ہے وہ زیر بحث بھی لے کر آئے, اور یقیناً ڈسکس بھی ہونا چاہیے, اور عوام کی رائے ہم سب نے سنی ہے اس پروگرام کے اندر بھی. آج آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کے اوپر ایک پوزیشن لی ہے, اور اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے بالکل مایوسی بھی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو اس کے اوپر نظر ثانی کی ہدایت بھی کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک رہی بات پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہیں بڑھائی, ایک جوائنٹ بل کی شکل میں ہے, جو آپ بات کر رہے تھے کہ شاید گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ شامل نہیں تھی ووٹنگ میں, بتا رہا ہوں فیکچوئل پوزیشن, جوائنٹ بل کی صورت میں آیا, جس میں آغا علی حیدر پی ایم ایل این کے ایم پی, وہ ایک بندے ہیں جنہوں نے پیش کیا, عثمان محمود ایم پی اے پیپلز پارٹی کے, اور چینا صاحب ایک ہمارے بھکڑ سے ایم پی ہیں, وہ ایک جوائنٹ بل کی شکل میں آیا, اور آغا علی حیدر نے اسے سامنے لے کر, لیکن چونکہ تمام ایم پی ایز کی اور ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھ رہی تھی, تو سب اس کے اوپر ایک ہو گئے. دیکھیں پرائم منسٹر کی ایک سادگی کا ویژن ہے کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا 30% جو ہے خرچہ کم کیا, جو کہ پچھلے 6 ماہ میں 330 ملین انہوں نے بچایا ہے, سیو کیا ہے. بنی گالا کے گھر کو انہوں نے کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا, وہ ایک ویژن وہاں سے آتا ہے. میرا ایک سوال ہے, کیا یہ پاسبل ہے اب کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کی خوشنودی کے بغیر یہ بل دوبارہ پاس کرا دیں؟ میرا سوال ہے, دیکھیں گزارش سن لیں. اب آ گئی وزیر اعلیٰ صاحب کی بات. دیکھیں بڑی اہم چیز ہے, جس طرح طارق فضل چودھری صاحب بات کر رہے تھے یا باقی لوگ بات کر رہے تھے, ہر چیز کا ایک پہلو کا آسپیکٹ ہے. برطانیہ میں ایک ایم پی جو ہے اس کی
1000 پاؤنڈز اس کی جو ہے وہ پے ہے، سیلری ہے. اسی طرح کنسٹیٹوئنسی میں آفس چلانے کے لیے بھی ان کو گورنمنٹ پے کرتی ہے، اور جو آپ کا اسمبلی میں آفس ہے اس کے ساتھ ریسرچرز آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے تاحیات نہیں دیتے سر، نہیں تاحیات کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ملک کے اندر لازمی نہیں ہے جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہر ایم پی اے ایم این اے جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہو. مڈل کلاس سے بھی لوگ سامنے آتے ہیں. اس ٹی وی شوز میں آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تعلق بھی مڈل کلاس سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب جہاں تک رہی بات تنخواہیں بڑھانے کی یا امارات لینے کی، میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کا قد بڑھے گا اس چیز سے کہ اگر وہ اس سے اپنے آپ کو میرا سوال یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ عمران خان کی مایوسی والے جیسچر کے بعد بھی کچھ اور ادروائز ڈیسیجن لیکن نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی ادروائز ڈیسیجن ہوگا. یقیناً اس کے اوپر نظر ثانی ہوگی. اس سے پہلے بریک لوں، کرد صاحب صرف قاہرہ صاحب اور عوام کی رائے کو جو ہے وہ کسی صورت یہ بڑی سی بات کیا جا سکتا. کرد صاحب صرف تھوڑا بتا دیجیے، قاہرہ صاحب اور جو ہے ڈاکٹر طارق فضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اب یہ لوگ جو آئے کام کر رہے ہیں ایم پی ایم این اے، ان بیچاروں کیا قصور ہے، ان کو ریزنیبل سیلری تو ملنی چاہیے، تو اگر اضافہ ہوا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ تھوڑا ریزنیبل ہونا چاہیے ان کا؟ کامران صاحب جی کامران صاحب دیکھیں میرے خیال فنگر ٹپس پہ کچھ لوگ ہوں گے، آپ کو بھی علم ہے، کچھ جن کو آپ گنتی پہ کر سکتے ہیں، جن کو حقیقتاً واقعتاً ضرورت ہے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں. باقی تو سارے شہنشاہ ہیں، مغل اعظم ہیں، سارے ہمارے ملک کے مغل سارے کے سارے جاگیردار ہیں، بزنس مین ہیں بڑے. ابھی جو ریسنٹلی جو کوئٹے میں بلوچستان میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا، اس میں مارکیٹ لگی، بولی لگی، اربوں روپے میں یہ جتنے سینیٹر بیٹھے ہیں، 1 2 3 4 5 جتنے، یہ سارے کروڑوں روپے جو ہے دے کر آئے ہیں، اور یہ کروڑوں روپے ایم پی ایز نے لیے ہیں. اسی طرح پاکستان میں سارا جو الیکشن ہوا ہے ایک غریب آدمی نہیں آتا. مجھے دکھائیں کون سا غریب آدمی گیا ہے وہاں پہ. یہ سارے جو پہلے سے ویل آف ہیں، جن کے پاس جو بی ایم ڈبلیو سے نیچے گاڑی میں بیٹھنا اور اس میں سفر کرنا بھی توہین سمجھتے ہیں، جو بڑے سے بڑے بنگلے میں اور بڑے سے بڑے بینک بیلنس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں کوئی غریب آدمی کا بات سمجھ آتی ہے. قاہرہ صاحب would you like to respond کہ میں بریک لوں؟ نہیں دیکھیں میں یہ قاہرہ صاحب اور یہ سارے صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. نہیں ٹھیک ہے جی، نہیں بات ناراضگی نہیں. جی کرد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بھی اس ملک میں یہ کہتا ہوں کہ سر یہ جتنے ویل آف لوگ ہیں، ایک غریب آدمی مجھے دکھا دیں جو 15 جو تھوڑے پیسوں کے ساتھ لوگوں کے ووٹ سے بنا. کرد صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اور ان کا کام سب کو وہ سب سے زیادہ جہاں پہ سیلری بڑھنی چاہیے نا، چلیے میں بریک کے بعد فرق پاؤں گا. کرد صاحب ہمارے وکلا کی فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں. عام آدمی کو کچہریوں کے اندر جانا پڑتا ہے. لاکھوں کروڑوں کی فیسیں کم کرنی چاہیے. نہیں یہ بات صحیح ہے آپ کی. 4 6 8 10 100 نہیں ہر آدمی اپنی بات کا ذمہ دار ہے. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. کوئی آدمی کہیں کہ میں یہ آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، قومی اسمبلی کی بات کرتے ہیں، سینیٹ کی بات کرتے ہیں، پنجاب اسمبلی کی بھی، یہ وہی پارلیمان ہے. میں کہتا ہوں میں سیاسی ورکر ہونے کے حوالے سے مجھے افسوس ہوتا ہے میرے پاس. یہ فوجی عدالتوں کے اس کے اوپر 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ قانون سازی ہوئی، امینڈمنٹ ہوا، آئین میں امینڈمنٹ ہوا، کیونکہ رائل شریف صاحب جو ہے رائل شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. آپ ہی لوگوں میں سے آپ باقی آپ باقی بلوچ کرد صاحب کا ہاتھ کبھی نہیں کانپا ویسے. اچھا جی میں ایک بریک لوں گا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں سے میں نے سوال کیا کہ اگر یہ بل دوبارہ ٹیبل کیا جائے گا آپ اس کو اپوز کریں گے یا نہیں کریں گے. دونوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ وہ اپوز کریں گے، وہ بھی دیکھیں گے. قاہرہ صاحب نے کہا ان کی پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی، اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ جواب یہ آپ کے سامنے ہے ویورز. میں ایک بریک لوں گا، اور بریک میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب سے زیادہ جس ڈپارٹمنٹ کو پیسے ملنے چاہیے جو اس ملک کو سنوار سکتا ہے وہ ایجوکیشن. اور وہاں پہ لوگ جو رو رہے ہیں لیکچرر، وہ ان کی میں آپ کو کسی اور دن رداعت سنا دوں گا. ایک بریک لیتے ہیں جی. ایک طرف تو پنجاب اسمبلی اپنی مراد لے رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ انہی کی گورنمنٹ اسد عمر صاحب جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اور چیخیں نکلیں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں. عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی، بجلی مہنگی، الیکٹریسٹی مہنگی، کھانے پینے کے اشیاء مہنگا، اور غریبوں کو مدد دینے کے بجائے
उनका मुआशी कत्ल हो रहा है और वज़ीर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मईशत तरक्की कर रहा है, मज़ीद इन्फ्लेशन होगा और अवाम की चीखें निकलेगी। मैं समझता हूँ कि ये शर्मनाक अफसोसनाक स्टेटमेंट है। मैं हैरान हूँ कि कोई वज़ीर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकता है। इस किस्म के इर्रिस्पॉन्सिबल एपैथेटिक इनह्यूमन मिनिस्टर्स को अपने हुकूमत से निकालना चाहिए। जनाब ये शर्मनाक स्टेटमेंट है जो असद उमर साहब असद उमर साहब ने दिए बकौल उनके, और आपको निकाल देना चाहिए इनको। तो वैसे भी वो कह रहे हैं इस ग्राउंड पे भी निकाल देना चाहिए कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं बकौल। देखिए बड़ी सादा बात है, समझने की ज़रूरत है कि इकॉनमी की हालात हमने कोई जर्मनी फ्रांस की इकॉनमी इनहेरिट नहीं की थी। ये वही इकॉनमी है जिसका बेड़ा गर्क ये करके गए, आज ये बात कर रहे हैं। देखें शर्मनाक इनको लगती है बात ये है कि आवाम के साथ आपने आवाम को हकीकत भी बतानी है, लोगों को सच भी बताना है, लोगों को ज़हनी तौर पे आपने तैयार भी करवाना है। चैलेंजेस हैं लेकिन उन्हीं चैलेंजेस के साथ साथ जो है वो उम्मीद भी है आगे। पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज लेकर आए हैं, अभी तो आप कह रहे हैं चीज़ें और निकलवाएंगे। देखें उससे फ़र्क पड़ा है। देखें जो डेफिसिट्स हैं, सबसे बड़ी बात ना जो बिजली के सेक्टर का सर्कुलर डेट है 1200 अरब का सर्कुलर डेट PMLN वहाँ पे छोड़ के गई है। 157 अरब का सर्कुलर डेट आप गैस के सेक्टर के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने गैस की प्राइस भी बढ़ा तो दी, अब और क्या चाहिए? नहीं, गैस की प्राइसेस अभी भी हुकूमत 100 अरब रुपया सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो आम आवाम के लिए है आप क्या इकदाम ले रहे हैं। 1 करोड़ ख़ानदान के लिए हम इंसाफ सेहत कार्ड लेकर आए हैं, 7,20,000 की उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं। वो लोग जब खुले आसमान के नीचे सोते थे। अच्छा फर्क साहब एक बात बताइए, मजीद चीखें क्या निकलनी है? देखें मजीद चीखों से मुराद इस हवाले से असद उमर ने जो बात की होगी उनके साथ, उस कॉन्टेक्स्ट में ये था कि हम जो मेजर्स ले रहे हैं उन मेजर्स के साथ साथ जो है वो आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ वक्त उनको रिलीफ की बात उन्होंने की, चीखों की बात की, मजीद चीखें निकलेंगे, भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके हवाले से देखें जिस तरह पिछले दिनों आपके इल्म में था कि बिजली की कीमतों में या गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ नागुज़ीर इजाफा इस वजह से था कि अगर हुकूमत के पास इतनी सख्त नहीं है या फिर मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे, आपका पॉइंट आ गया, मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे, तो जो आवाम को सच भी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता था, गुजारिश सुन लीजिए, यहाँ पर क्या होता रहा कामरान साहब, लोगों से झूठ बोला जाता था, फैक्टिशियस रोका जाती थी चीज़ों को, कर्जे लिए जाते थे, नोट छापे जाते थे, उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो करप्शन भी होती है। जी दोनों से वो तमाम चीजें खैरा साहब, वो PTI ये कह रही है एक्चुअली आपको बजाय उसके कि असद उमर को आप तबर्रा करें, आप नून लीग की गवर्नमेंट को करें जो इतना कर्जा चढ़ा गई है, तो लकीरें नहीं निकलेंगी। अब तो ये हम मेजर्स ले रहे हैं। ये देखिए गुजारिश ये है कामरान साहब के असद उमर उन लोगों में से थे। पहली बात ये है कि कर्जा इनके दौर में अभी इनको आए 6 महीने हुए हैं और तकरीबन 3000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया है पाकिस्तान का, 3000 अरब का। और ये कहते हैं कि हमने कर्जा लिया है कि हमने पिछला कर्जा अदा करना है। तो ये कौम को बता दें कितना कर्जा अदा किया 6 महीने में, ये भी जरा कौम के सामने फिक्र रखे। तीसरी गुजारिश ये है कि एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही है, बड़ी नहीं है, प्रोपोर्शनेट उसमें डिक्लाइन है अनफॉर्चुनेटली। तो ये मिस स्टेटमेंट है। पाकिस्तान का रेवेन्यू गिर रहा है, पाकिस्तान की जो इस वक्त रेवेन्यू रिकवरी है वो गिर रही है। तो आप कह रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, आपकी फिगर्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल साधन चल रही है। लेकिन असद उमर साहब तो बड़े इकोनॉमी के माहिर थे कामरान साहब जनाब, और ये दावे करके आए थे कि जी मुस्लिम लीग की हुकूमत बड़ा जुल्म कर रही है। उससे पहले पीपल्स पार्टी भी बड़ी जालिम थी कि उन्होंने तेल की कीमतों के ऊपर इतने टैक्सेस लगा रखे थे, इससे इतनी रिकवरी करते थे, हम इसको इतना कम कर देंगे और पाकिस्तान में तेल सस्ता होगा। वो बिजली को कह रहे थे कि हमारा एनर्जी मिक्स जो है ये ठीक नहीं चला रहे, हम आएंगे तो हम एनर्जी मिक्स को ठीक करके बिजली सस्ती करेंगे। वो भाई बजाय इसके कि आप हमारे दौर के गलतियों को दूर, जिसको आप पहले या तो आप कहे ना कि असद उमर उस वक्त गलत कहते थे, कौन से झूठ बोलते थे, वज़ीर आज़म साहब भी, इमरान खान भी झूठ बोलते थे और झूठ बोल के लोग झूठ बोलते थे। फर्क साहब देखें पता नहीं थे आपको। देखें कारा साहब को गुजारिश ये मैं करता चलूँ, जो बात ये कह रहे थे मिस स्टेटमेंट के हवाले से, देखें जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, जो हुकूमत ने इकदामात लिए, इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं आपकी, बगौलों के 3000 रुपए कर्जा बढ़ गया आपका 6 महीने में। आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 10% कम हुआ है पिछले 6 माह में, सिर्फ जनवरी के महीने में 32% उसके अंदर डिक्लाइन है। जो ये कर्जों की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो एक मिनट गहरा साहब क्या कह रहे हैं, ऑडियो पे है जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी इंपोर्ट्स जो कम हुई है वो पिछले अरसे में मशीन आ रही थी, आपकी मशीनरी कम हुई है, आप उसको अपने क्रेडिट में ले रहे हैं। और कायरा साहब आप मशीनरी कम हुई है या फलानी चीज कम हुई है, आप उसके साथ ना उसको टोल लें। इशू ये है जो इकदाम लिए हैं डिस्करेज किया गया है,
امپورٹس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کا حصہ ہے، یہ اس کے نتائج ہیں. آپ جی طارق بھائی آ رہا ہوں آپ کے پاس ہے نا. اب آپ دیکھیں جی اب طارق فضل چوہدری صاحب مشینیں آنی بند ہو جائیں. دیکھیں 1.4 خیرہ صاحب یہ آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، فاروق صاحب کا بھی آ گیا. 1.4 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا ہے پاکستان. طارق فضل چوہدری صاحب ایکچولی تو خیرہ صاحب تو ایز اپوزیشن بول ہی رہے ہیں، لیکن اصل تو آپ کی کیا ہوا ہے سارا کچھ یہ اکانومی کا بیڑا غرق. جی بقول ان کے گزارش ہے کامران صاحب جناب، سب سے پہلے تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو پنجاب اسمبلی میں جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کا پوزیشن اس میں کلیئر ہے. آپ نے کہا میں نے نہیں اس پہ چپ رہا ہوں، ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت کی اور آئندہ بھی کریں گے. اچھا ویری گڈ، یہ نقطہ کلیئر ہو گیا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمارے جو دوست ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ مسلم لیگ نون عدالت میں جا رہی ہے، تو عدالت میں حمایت میں تو نہیں جا رہی نا، مخالفت میں ہی جا رہی ہے. ہاں جی. دوسری بات، ابھی یہ جو موضوع جو ابھی آپ چھیڑا ہے، آپ نے جو سوال آپ نے کیا فاروق حبیب صاحب سے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو معتبرین ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، یا تو وہ خود بہت معصوم ہیں یا وہ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں، عوام کو پاگل سمجھتے ہیں. انہیں لکھ کے چند فگرز وہ بھی غلط دے دی گئی ہیں. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے مہنگائی کا، یار لوگ مر رہے ہیں، سوئی گیس کے بل دیکھیں، وہ کوئی اس پہ آپ ابھی تک لاجک ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا. ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. اینکر سے میں ٹی وی پروگراموں میں بات کرتا ہوں، اینکرز اپنے بل دکھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے بل 70 ہزار آ رہے ہیں، 80,000. میرے بھائی یہ جو معصومیت سے آپ شروع ہو جاتے ہیں نا، 1 بلین اتنا، 1 بلین ادھر، 1 خسارہ فلانا، یہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں بھی پڑھنا شروع کر دوں. more than 400 development projects have been shut down. Gas tariff have been increased 143%. Electricity tariff for the domestic use increased by Pakistan rupee 2.70. جی جی. اچھا جی، internal and external debts volume increased by اتنا 3000 billion. یہ ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. اور لوگ یہ سننے کے لیے نہیں آتے، لوگ یہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد ہمارے سروں میں عذاب نازل ہوا ہے یا ہمارے مصیبتوں میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے. ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کوئی جرمنی کی، کوئی فرانس کی یا کوئی UK کی اکانومی ہے، لیکن لوگوں کی زندگی کے اندر آسانی تھی. آپ لوگوں سے آپ نے تھوڑے ووٹ لیے ہیں، زیادہ لیے ہیں، جا کے حلقوں میں لوگوں کو ملے. یار آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ لوگ پہلے سکھ میں تھے یا ابھی سکھ میں ہیں. بالکل اگر آپ لوگ اتنے کمپیٹنٹ تھے تو کم از کم اس کو مینٹین تو رکھتے. لوگوں کے لیے ایسا عذاب پیدا کر دی ہے بالکل ٹھیک ہے جی، لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں. باٹم لائن تو یہ ہے. آپ آ جاتے ہیں جناب، جب کہیں کو بڑا طوفان لوگوں نے دیکھا فرق ہونا چاہیے. ابھی تک ان کی حکومت کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں. وہ کب تک آئیں گے یار؟ 5 سال گزرنے کے بعد جائیں گے. اس میں نکلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. اچھا علی احمد قر صاحب آپ یہ بتائیے، فرق بھائی بھی بلا رہا ہوں آپ کے پاس جی. طارق بھائی پوائنٹ آ گیا آپ کا. علی احمد قر صاحب وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ چیخیں ابھی مزید نکلیں گی. اگر چیخیں نکلنے والی صورتحال ابھی رہ کیا گئی ہے؟ آلریڈی عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو مزید اگر نکلیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بتائیں قر صاحب. کامران صاحب آپ صحیح کہتے ہیں، کسر رہ کیا گئی ہے کہ مزید چیخیں نکلیں گی. میں کہتا ہوں یہ بادشاہ لوگ ہیں، یہ شہنشاہ لوگ ہیں. یہ سارے گھر سے جو ہے سونے کا چمچ لے کر جو ہے ان کے بچے اور یہ جو ہے سونے کے چمچ میں جو ہے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں. یہ باہر نکلتے نہیں ہیں. یہ باہر اگر نکلے ہیں تو صرف اپنے بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت اس ملک میں لوگ زندگی کیسے، جس کو لفظ اردو میں لفظ ہوتے ہیں اجیرن، لوگوں کی زندگی اجیرن ہے. لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کسی کے پاس کوئی روزگار ہے. سویپر کے لیے جس کو عرف عام میں لفظ بنگی کہا جاتا ہے، اس کے لیے MA اور MSc جا کے درخواست دیتے ہیں. یہ میرے پاس یہ ساری رپورٹیں ہیں. اتنی غربت ہے، کچھ بھی نہیں. آخر آپ کچھ غربت ہے سر. 60%، ابھی ساتھی نے کہا 40% کے پاس 3 ٹائم کا کھانا. 3 ٹائم تو شہنشاہ لوگ کھاتے ہیں. 2 وقت کی روٹی لوگوں کے پاس نہیں ہے. وہ اس ملک میں 60% سے زیادہ جو آبادی ہے اس کے پاس کھانا نہیں ہے. جو صبح کھانا کھاتا ہے شام کھانا نہیں کھاتا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ سارے جو اس ملک میں سارے کے سارے بات. اس لحاظ سے اس ملک میں جب تک آپ غریب کی بات نہیں کریں گے، آج میں نے کہا کہ آج کا یہ آپ کا جو پروگرام ہے یقیناً یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہترین صحیح ٹائم پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک بریک لوں گا. بریک سے آنے کے بعد ویورز آپ کو بتاؤں گا کہ اگر پنجاب اسمبلی کے اندر اس قرارداد کی مخالفت کرتی ہے اپوزیشن تو کتنا ٹف ٹائم ملے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور PTI کی گورنمنٹ کو، جو نمبر میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور شاید ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لینا
पड़ जाए अगर वो बिल डिफीट होता है। एक ब्रेक के बाद इंपॉर्टेंट सवाल, उस्मान बुज़दार साहब को कॉन्फिडेंस हासिल है इमरान खान साहब का इस वक्त इस बिल के बाद, जबकि प्राइम मिनिस्टर मायूसी का इजहार कर चुके हैं? देखिए, एतमाद अपनी जगह पर वज़ीर आला पंजाब को हासिल है और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो सादगी का विजन है उसको अपना, ये बिल वापस होगा, उसको अपनाते हुए नजरसानी करनी चाहिए। इस पे ये बिल वापस होगा कि नहीं? इस पे नजरसानी करनी चाहिए। राइट व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था। 166 मेंबर्स हैं PMLN के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स का भी ज़मीर अगर जाग गया और ये बिल अगर डिफीट होता है तो फिर सबसे बड़ी बात तो होगी उस्मान बुज़दार साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।